اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المسلمین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حمد و ثنا صلی اللہ جل شانہ کی جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود السلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہے، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہے۔ مومنین کرام، آج ایک انتہائی اہم سوال بالخصوص حدیث قصہ کے عنوان سے، کہ جو اس وقت سوشل میڈیا پہ جہاں پہ بہت سارے لوگ جن کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے گفتگو کرنے کا، باتیں کرنے کا، تو ایک بڑی عام اس وقت یہ بات ہو رہی ہے کہ حدیث قصہ کی سند کوئی نہیں۔ تو مجھ سے بھی بہت سارے مومنین نے سوال کیے کہ کیا واقعاً یہ درست ہے کہ اس کی سند کوئی نہیں ہے، لہذا اس کو بقصد انشاء پڑھا جائے، بقصد خبر نہ پڑھا جائے، بعنوان خبر نہ پڑھا جائے، تو کیا یہ درست ہے کہ واقعاً اس کی سند کوئی نہیں؟ تو اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں ان کی خدمت میں سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ یہ ایسا ہی اعتراض ہے جیسا کہ ہمارے اہل تشیع سے ہٹ کر دوسرے مسالک کے لوگ نہج البلاغہ پہ اعتراض کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی سند کوئی نہیں، تو در حقیقت وہ صرف اردو والی نہج البلاغہ کو دیکھتے ہیں، اور اردو والی نہج البلاغہ میں نہ تو حضرت علامہ محسن تشیع قبلہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ انہوں نے بھی سندیں نقل نہیں کی، علامہ ذیشان جوادی صاحب علی اللہ مقامہ انہوں نے بھی اسناد کو نقل نہیں کیا، تو وہ دوسرے مسالک کے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی سند کتاب ہے۔ تو حالانکہ اس کے ہر خطبے کی متعدد اور گوناگون اسناد موجود ہیں، اور اس پر ہمارے بزرگان نے، ہمارے علماء نے بڑا کام کیا۔ اسی طرح اردو ترجمہ کے ساتھ جو عام طور پہ گھروں میں یہ حدیث قصہ پائی جاتی ہے اور پڑھی جاتی ہے، اس کی سند پوری کہیں بھی ان کتابوں میں نقل موجود نہیں نظر آتی کسی کو۔ تو شاید اس وجہ سے آج کل یہ پاکستان کے اندر کچھ پاکستانی یا ہندوستانی اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں کہ اس کی سند کوئی نہیں ہے۔ تو میں اس میں پھر بہت سارے کچھ اہل علم حضرات بھی اسی میں نظر آ رہے ہیں کہ اس کی سند کوئی نہیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے حدیث قصہ کی سند پیش کرنے لگا ہوں۔ سند تھوڑی سی لمبی ہے، لیکن چونکہ یہ 4 یا 6 راوی نہیں ہیں، یہ بلکہ آج کے زمانے سے تھوڑا سا پہلے سے لے کر اس دور میں یعنی 1400 سال پہلے تک ہم چلیں گے، اور اس میں یعنی خود جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ سے جو سرکار جابر بن عبداللہ انصاری حدیث قصہ کو نقل کرتے ہیں نا، کہ عن جابر بن عبداللہ الانصاری، ہم یہاں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں حدیث قصہ کی تلاوت۔ عن جابر بن عبداللہ الانصاری انہ قال سمعت فاطمہ الزہراء صلوات اللہ علیہا انہ قالت دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ تو اردو ترجمہ یا جتنی گھروں میں وہ اختصار کے ساتھ وہ پوری سند نہیں نقل کی گئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بے سند ہے حدیث قصہ۔ اگر اس کی سند کوئی نہیں تو پھر کسی چیز کی سند ہی کوئی نہیں ملے گی۔ میں آپ کی خدمت میں اس دور تک کی سند پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں کہ اس سند کے ہر راوی کی توثیق پیش کرنا، وثاقت ثابت کرنا، یہ میرا ذمہ ہے۔ اگر کسی کو کوئی ضرورت ہو اور طلب محسوس ہو کہ اس کی تو یہ راوی مطلب ثقہ نہیں ہے، تو میں ایک ایک راوی کی توثیق بھی یہ میں اس کے سامنے بیٹھ کر انشاءاللہ ثابت کر دوں گا۔ لیکن آئے سند تھوڑی سی لمبی ہے، ظاہر ہے 1400 سال کا سفر طے کرنا ہے ہم نے، تو اس لیے حدیث قصہ کی سند اس لیے اس میں 29 راوی ہیں، اور یہ 29 راوی یہ کتاب ہے جناب میرے سامنے، میرے پاس، احقاق الحق و اضحاق الباطل، القاضی سید نور اللہ شوستری الشہید الثالث۔ یہ بہت بڑا نام تشیع کے، واقعاً جو تشیع کے لیے جنہوں نے اپنا خون پیش کیا، جنہوں نے وطن چھوڑا، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، یہ وہ شخصیت ہے۔ احقاق الحق، اس کی جلد نمبر 2 ہے، اس کی دوسری جلد میں، اور اس کا صفحہ نمبر 554 اور 555 ہے۔ جس کو ضرورت ہو، کسی کے پاس کتاب نہیں تو ہمارے پاس ہے، تشریف لائیں، ہم انشاءاللہ پیش کریں گے، اور اگر کسی کے پاس ہے تو وہ کھولے ذرا، تاکہ کم از کم اس کو آئندہ اس پر اشکال کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ تو یہاں پہ حضرت علامہ قاضی نور اللہ شوستری اس کتاب کی جلد نمبر 2 میں صفحہ 554 555 میں اس کی سند نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال الشیخ عبداللہ البحرانی صاحب المعالم رأيت بخط الشيخ الجليل السيد هاشم البهراني
عن شیخ الجلیل السید ماجد البحرانی عن الشیخ الحسن بن زین الدین الشہید الثانی عن شیخ المقدس الأردبیلی عن شیخه علی بن عبد العالی الکرکی عن الشیخ علی بن حلال الجزائری عن الشیخ احمد بن فہد الہلی عن الشیخ علی بن حازن الحائری عن الشیخ ضیاء الدین علی بن الشہید الاول عن ابیہ عن فخر المحققین عن شیخہ ووالدہ العلامة الہلی عن شیخہ المحقق عن شیخہ ابن نماء الہلی عن شیخہ محمد بن ادریس الہلی عن ابن حمزة الطوسی صاحب المناقب عن الشیخ الجلیل محمد بن شہر عاشوب عن الطبرسی صاحب الاحتجاج عن شیخ الجلیل الحسن بن محمد بن حسن الطوسی عن ابیہ شیخ الطائفة الحقہ عن شیخ المفید عن شیخ ابن قولویہ الکمی عن شیخ الکلینی عن علی بن ابراہیم عن ابیہ ابراہیم بن ہاشم الکمی عن احمد بن محمد بن ابی نصر البزنتی عن قاسم بن یحییٰ الجلاء الکوفی عن ابی بصیر عن ابان بن تغلب عن جابر بن یزید الجوفی عن جابر بن عبداللہ الانصاری رحمۃ اللہ ورضوان اللہ علیہم اجمعین انہو قال بسم اللہ الرحمن الرحیم سمعت فاطمة الزہراء علیہ السلام اللہ بنت رسول اللہ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت وعلیک السلام یا علیک السلام فقلت وعلیک السلام یا ابتا۔ یہاں سے آگے مکمل یہ پوری حدیث قصہ یہ نقل ہے جناب۔ تو یہ میں نے پوری سند آپ کی خدمت میں نقل کی ہے۔ اس میں شہید ثالث سے ابتدا ہوتی ہے اور وہ نقل کرتے کرتے اس میں شہید ثانی بھی ایک راوی ہیں، شہید اول بھی اس میں راوی ہیں، ان بزرگان کے نام علامہ ہلی بھی اس میں راوی ہیں، ان کے والد بزرگوار بھی اس میں راوی ہیں، اور اس میں احتجاج طبرسی جنہوں نے لکھی ہے وہ علامہ طبرسی وہ بھی اس میں راوی کے طور پہ موجود ہیں، اور اسی طریقے سے اس میں شیخ طوسی یہ کمال کے بزرگوار ہیں، یہ شیعت کے واقع مجدد تشیع ان کو آپ کہا یہ ایسے بزرگوار، شیخ الطائفہ شیخ مفید جیسی ہستی موجود ہیں یہاں پہ۔ اس کے ابن قولویہ جن کی کامل الزیارات کتاب ہے کہ جس کتاب کی ہر حدیث صحیح سند علماء تشیع کا اجماع ہے اس کتاب کی حدیث کی صحت پر کہ اس کی ہر حدیث صحیح سند ہے، ابن کامل الزیارات وہ ابن قولویہ الکمی کی کتاب ہے۔ وہ ابن قولویہ کمی وہ بھی اس حدیث قصہ کی سند کے راوی موجود ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت شیخ کلینی محدث کلینی رحمہ اللہ جنہوں نے اصول کافی فروع کافی روزہ کافی آپ کو دی، 20 سال کی محنت کرنے کے بعد لمبے سفر کرنے کے بعد انہوں نے وہ بھی اس کے راوی ہیں۔ اس میں علی بن ابراہیم الکمی پہاڑ سے بڑا نام ہے تشیع کے اندر، بزرگان تشیع میں سے ہیں، عن ابیہ ابراہیم بن ہاشم الکمی، یہ تفسیر کمی جن کی ہے یہ وہی بزرگوار جن کا میں نے ابھی علی بن ابراہیم عن ابیہ ابراہیم بن ہاشم، اس نے احمد بن محمد بن ابی نصر، میں بالکل سرسری سا تذکرہ نام لے رہا ہوں، میں پوری تفصیل سے نام سند میں لیے، لیکن اگر کسی کو ضرورت محسوس ہوئی تو میں انشاءاللہ اس کے ایک راوی کی جلالت اور وثاقت پیش کروں گا، یہ میرا ذمہ رہا انشاءاللہ۔ احمد بن محمد بن ابی نصر یہ اصحاب اجماع میں شامل ہیں۔ اصحاب اجماع کون لوگ ہیں؟ یہ ان کی تعداد 21 ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اہل بیت اطہار خود جن کے فضائل، جن کی وثاقت، جن کی دیانت پہ اہل بیت اطہار فخر کرتے تھے اور فرماتے تھے کوئی حدیث بھی جب ملے تو ان سے نچلے راویوں کی سند معلوم کر لو، وثاقت معلوم کر لو، لیکن جب ان کا نام ہے اور ان کے اوپر والے راوی کا کہ جن سے یہ کہتے ہیں ان سے میں نے سنا، تو نہ ان کی وثاقت ڈھونڈنے کی ضرورت، نہ ان سے اوپر والے کی، کیوں؟ یہ سچے اتنے ہیں کہ کسی جھوٹے سے نقل ہی نہیں کرتے۔ تو احمد بن محمد بن ابی نصر البزنتی یہ اصحاب اجماع میں 21 افراد میں شامل ہیں جن کی وثاقت اہل بیت اطہار نے بیان فرمائی ہے، اور اسی میں حضرت ابو بصیر سکوی یہ بھی اصحاب اجماع میں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے ابان بن تغلب، کیسا خوبصورت نام، تشیع کا کون سا بچہ بھی ہے جو اس سے ناواقف ہے، اور اہل علم پہ تو ان کی وثاقت مخفی نہیں ہے۔ اسی طرح جابر بن یزید الجوفی امام محمد باقر علیہ السلام کے انتہائی باوثوق صحابی ہیں اور انتہائی قریبی صحابی ہیں، رازدان
مسلمان سمجھے جاتے ہیں امام باقر علیہ السلام کے۔ اسی طرح عن جابر بن عبداللہ الانصاری، یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری بھی جہاں رسول اللہ کے صحابی ہیں، وہ امام باقر علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں، اور جابر بن یزید الجوفی بھی امام محمد باقر علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ نہ اس روایت میں ارسال ہے کہیں پہ، نہ کسی جگہ پہ انقطاع ہے، ہر جگہ پہ مستند روایت ہے، اور تسلسل کے ساتھ یہ راویوں کا سلسلہ آج کے زمانے سے لے کر، یعنی آج سے تھوڑا سا عرصہ پہلے سے لے کر 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے، جب جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میرے بابا جان میرے پاس آئے، نے کہا بیٹی مجھے اپنی چادر دو، انی اجد فی بدنی ضعفا۔ یہ پوری حدیث قصہ کی سند میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ حقائق پر رہ کر گفتگو کرنا چاہیے، مفروضوں پر گفتگو نہیں کرنا چاہیے۔ سنی سنائی باتوں پر عقیدے قائم نہیں ہوتے، نظریہ قائم کریں تو حقائق پہ مبنی رہ کے قائم۔ عقیدہ علم اور یقین کی منزل پہ فائز ہو کے قائم کیا جا سکتا ہے، مفروضوں پر قائم نہیں ہو سکتا۔ پروردگار ہمارے ایمان کی محافظت فرمائے، ہمارے مکتب کی خدا حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔